آج کل لوگ سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو سوچتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے جو ہے ریسرچ کیا ہے اور دنیا کو کہا کہ میں نے کینسر کے مرض کی دوا ایجاد کر دی. اس کے لیے لوگ جمع ہوئے, ایک سیمینار منعقد ہوا. اس سیمینار میں اس نے یہ قضیہ پیش کیا کہ آپ سال میں 25, 27 یا 28 دن تک اپنے آپ کو بھوکا رکھو, تو آپ کے جسم میں جو خلیے ہے, جو جراثیم والے خلیے ہیں, یہ باڈی خود بخود اس جراثیم والے خلیے کو کھا جاتی ہے. لہذا ایسے شخص کو جو سال میں اپنے آپ کو 27 دن تک 12 گھنٹے کے لیے بھوکا رکھتا ہے, اس کو کینسر نہیں ہوگا. یہ سائنسی تحقیق اس ڈاکٹر نے کہا اور دنیا کو کہا کہ میں نے کینسر کا علاج ایجاد کر لیا. تو سائنسی اعتبار سے بھی اس میں فوائد ہے, اخروی اعتبار سے بھی فوائد ہے, صحت کے اعتبار سے بھی بڑے فوائد ہے. لیکن میرے عزیز ساتھی, ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہانوں پر روزے کو ترک کیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب والا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بہانے کا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ آپ کا ٹوٹ جائے اور آپ ساری زندگی قضا رکھ لیں, اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا استقبال جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا, جس طریقے سے تابعین نے کیا, جس طریقے سے تبع تابعین نے کیا, جس طریقے سے ائمہ مجتہدین نے کیا, ہمیں چاہیے کہ اس اعتبار سے رمضان مبارک کا تیاری کریں اور رمضان مبارک کو اپنے لیے نعمت اور سعادت سمجھے کہ یہ نعمت عظمیٰ اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا کی. اس کو اپنے اوپر بوجھ میں سمجھے.